والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارے بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے نماز جنازہ کے حوالے سے۔ جی ہاں، نماز جنازہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھانے کا حق کسے ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ سنیں گے۔ اور دوسری بات، نماز جنازہ اس کے اندر آج کل کچھ معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو نماز جنازہ کے اندر باقاعدہ قراءت کرتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، سورت اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، دعائیں اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، لیکن جو ایک طریقہ نماز جنازہ کا ہمیں فقہا نے، علماء نے بیان کیا، صحابہ نے جو بیان کیا، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہم سنیں گے، دلائل کی روشنی میں سنیں گے، دلائل کے ساتھ سنیں گے۔ اور دوسرا، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کے حوالے سے بعض لوگ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگے بغیر ہی چلے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے آج ہم گفتگو سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ سنتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق کس کو ہے۔ آئیے میرے پاس فقہ کی مشہور ترین کتاب جسے رد المختار علی در مختار، یہ جسے حاشیہ ابن عابدین بھی کہا جاتا ہے، یہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، اور اس کی یہ جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 140 ہے۔ یہ عبارت موجود ہے، عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ جنازہ پڑھانے کا حق کسے ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے سب سے مقدم کسے کیا جائے؟ تو لکھا وَيُقَدَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ سلطان، کہ جنازہ پڑھانے کے لیے سب سے آگے، سب سے مقدم بادشاہ اسلام کو کیا جائے گا۔ او نائبہ، اگر وہ نہیں ہے اور اس کا نائب موجود ہے تو اس کے نائب کو کیا جائے گا۔ ثم القاضی، پھر جو قاضی اسلام ہے جنازہ پڑھانے کے لیے اسے آگے کیا جائے گا۔ اور اگر بادشاہ اسلام، قاضی اسلام اگر موجود نہیں ہے تو تیسرے نمبر پر فقہا نے کسے لکھا ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے؟ فرمایا ثم امام الحی، پھر جو محلے کی مسجد کا امام ہے، جو جمعہ پڑھاتا ہو، نماز پڑھاتا ہو، اس امام الحی کا حق بنتا ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ اب امام الحی کے بعد کس کا مقام ہے، کس کو آگے کیا جائے گا؟ تو وہ ہے ثم الولی، پھر جو ولی ہوگا، ولی سے مراد ہے اگر فوت ہونے والے کا بیٹا یا باپ ہے تو اسے جو ہے وہ جنازہ پڑھانے کے لیے کہا جائے گا، اسے مقدم کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام الحی جو ہے، یعنی محلے کی مسجد کا امام یا مرنے والا جس امام کے پیچھے جمعہ پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ اب وہ نماز جنازہ کیوں پڑھائے، وجہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمَيِّتَ رَضِیَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ فِي حَالِ حَیَاتِهِ، اس لیے کہ مرنے والا وہ اپنی زندگی کے اندر اس کے پیچھے نماز پڑھنے پر راضی تھا، اس کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا۔ فَيَنبَغِي أَن يُصَلِّيَ عَلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، تو چاہیے یہ کہ اس مرنے والے کی وفات کے بعد اس کی نماز جنازہ بھی وہی پڑھائے جس کے پیچھے یہ بندہ اپنی زندگی میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ اور فرمایا کہ فَعَلَى هَذَا لو علم انہ کان غیر راد بھی حال حیاتہ فینبغی اللہ یستحب تقدیمہ۔ اور اس عبارت کا مفہوم اور اس میں جو فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی طریقے سے پتہ چل جائے کہ مرنے والا فلاں بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، ان سے راضی نہیں تھا،
تو چاہیے یہ کہ اسے نماز پڑھانے کے لیے مقدم نہ کیا جائے، اسے آگے نہ کیا جائے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلا حق بادشاہ اسلام کو ہے۔ اور آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ بادشاہ اسلام سے مراد وہ کہ جو واقعی اسلام پر عمل کرنے والا ہو، باشرع ہو، دین کے معاملات کو سمجھنے والا ہو، جیسے خلفۂ راشدین کا دور تھا کہ وہ خلیفہ بھی تھے، امیر المؤمنین بھی تھے، اور ان بہت بڑے اپنے زمانے کے مفتی، بہت بڑے عالم بھی تھے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی بادشاہ اسلام ہے تو پہلے اسے مقدم کیا جائے گا وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر قاضی اسلام جو ہے، جیسے کہ حضرت علی شیر مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قاضی اسلام تھے، تو اس طرح کا اگر کوئی قاضی اسلام ہو یا واقعی جو اسلام کے احکامات کو جاننے والا ہو، عمل کرنے والا ہو، اسے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مقدم کیا جائے۔ اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر جو مسجد کا امام ہے، جو جمعہ پڑھانے والا ہے یا جو جمعہ پڑھاتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، اسے مقدم کیا جائے گا۔ آج بدقسمتی کے ساتھ جس کا دل کرتا ہے وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہو جاتا ہے اور وہ نماز جنازہ پڑھاتا ہے۔ تو یاد رکھے، نماز جنازہ پڑھانے کا حق بادشاہ اسلام قاضی کے بعد اگر کسی کو ہے تو وہ امام الحی کو ہے، اور یہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ امام الحی سے پڑھایا جائے، بشرط یہ کہ وہ امام الحی وہ محلے کی مسجد کا امام عاشق رسول ہو، اس کا عقیدہ اچھا ہو۔ اگر وہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، تو پھر ایسے بندے کو جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر مرنے والے کا بیٹا یا اس کا باپ، مرنے والے کا اگر وہ موجود ہے اور وہ عالم ہے، مفتی ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ عالم یا مفتی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ تو یہ نماز جنازہ پڑھانے کے حوالے سے جو ہے وہ دلائل آپ کے سامنے رکھے۔ یہ فتاوی شامی ہے علامہ ابن عابدین کا، تو اس کی عبارت کے حوالے سے یہ آپ کو چیز واضح ہو گئی کہ نماز جنازہ پڑھانا کس نے ہے۔ اب ہم سنتے ہیں کہ نماز جنازہ میں جو قرات کرتے ہیں، اونچی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، وہ لوگ دلیل کیا دیتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ تو آئیے ہم صحیح بخاری شریف کی حدیث ہم سنتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف میرے پاس ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 780 ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں کیا بیان کیا گیا؟ فرمایا کہ ان طلحہ بن عبد اللہ بن عوف رضی اللہ عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب قال لیعلم انها سنۃ۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے صحیح بخاری شریف کے اندر، ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ میں نے یہ سورہ فاتحہ اس لیے پڑھی ہے کہ تم لوگ جان لو کہ یہ بھی سنت ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے، اس صحیح بخاری شریف اور دیگر جو کتب حدیث ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت کرنا اور یہ دلیل پکڑنا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورہ فاتحہ کو اونچی آواز میں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کروں گا۔ اس حدیث پاک کا جو مطلب صحیح مفہوم یہ میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک عربی میں شرح ہے جسے عمدۃ القاری کہا جاتا ہے۔ یہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری ہے، اور اس کتاب کے اندر یعنی اس کتاب میں عمدۃ القاری کے اندر جو اس حدیث مبارکہ کے تحت جو وضاحت ہے وہ کیا ہے، یہ جو عمدۃ القاری جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام ہے بدر الدین رحمت اللہ تعالی، بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھی ہے اور وہ اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لیس فی حدیث ابن عباس صفت القرات بالنسبت الی الجہر والاسرار۔ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والی جو حدیث ہے اس میں اس چیز کو بیان نہیں کیا گیا کہ سورہ فاتحہ اونچی آواز میں پڑھنی ہے یا آہستہ آواز میں پڑھنی ہے، بلکہ فرماتے ہیں لیس فیہ بیان لموضع القرات، فرمایا اس میں قرات کرنے کے حوالے سے بیان نہیں کیا گیا حدیث مبارکہ میں کہ نماز جنازہ میں قرات کرنی ہے، بلکہ فرمایا یجاب
اس حدیث مبارکہ کا جواب یہ دیا گیا ہے یجاب عن الحدیث بانہ اراد بذالک اعلامہم بما یکرہ لتعلموا ذالک۔ فرمائے اس حدیث مبارکہ کے اندر جواب یہ دیا گیا ہے کہ جس طرح کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا اے لوگوں تمہیں پتہ چل جائے لتعلموا ذالک کہ فاتحہ پڑھنا بھی ایک طریقہ ہے، فاتحہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، کما صح فی الحدیث جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسمعہم الآیت احیانا فی صلاۃ الظہر، کہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھار آپ ظہر کی نماز کے اندر کوئی آیت اونچی آواز میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا کانا مرادہ لیعرفہم السورۃ التی کانا یقرأ بہا فی الظہر، فرمایا اس لیے کبھی کبھار کوئی آیت اونچی آواز میں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز میں بھی سورت پڑھنی ہے۔ تو یہ تعلیم کے لیے تھا، اور جو چیز تعلیم کے لیے ہو اسے معمول نہیں بنایا جاتا بلکہ اسے آہستہ آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اب ظہر کی نماز میں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی کبھار بلند آواز سے کوئی سورت پڑھ لیتے تھے، کوئی آیت پڑھ لیتے تھے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ظہر کی آواز میں اونچی آواز میں قرات شروع کی جائے۔ تو اسی طرح نماز جنازہ کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو جنازے کی نماز میں فاتحہ پڑھی ہے، بھلے انہوں نے اونچی آواز میں پڑھی لیکن وہ کیوں پڑھی تھی؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ اب سنت کا لغوی مطلب کیا ہے؟ سنت کا لغوی مطلب ہوتا ہے طریقہ، تو لوگوں کو بتانا یہ مقصود تھا لوگوں اگر تمہیں دعا وغیرہ جنازے کے اندر نہیں آتی تو دعا بھی فاتحہ کو بطور دعا پڑھا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ میں یہ کہاں پر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو ہے وہ پہلی تکبیر کے بعد اونچی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھی تھی، تو یہ تو اس حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہو رہا۔ اب ہو سکتا ہے انہوں نے تیسری تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے نماز جنازہ کے بعد فاتحہ پڑھی جس طرح ہم فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو چلو اگر مان لیتے ہیں کہ انہوں نے نماز کے اندر ہی فاتحہ پڑھی تھی تو ہو سکتا ہے تیسری تکبیر کے بعد دعاؤں کی جگہ انہوں نے فاتحہ پڑھ لی ہو، اور لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہو کہ لوگوں اگر تمہیں دعا نہ آتی ہو تو فاتحہ کو بطور دعا بھی جنازے کے اندر پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب تھا۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے جسے بدائع ثنائے کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے، اور اس کتاب کی یہ جلد نمبر 4 ہے اور اس کا صفحہ جو ہے وہ 52 ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے تحت اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رویہ ان عبد الرحمن بن عوف و ابن عمر رضی اللہ عنہم انہما قالا، فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہما قالا، کہ بے شک وہ دونوں فرماتے ہیں لیسا فیہا قرات شیء من القرآن، کہ نماز جنازہ کے اندر قرآن میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جسے نماز جنازہ کے اندر تلاوت کیا جا سکے، قرات کیا جا سکتے۔ اب وجہ کیا ہے؟ فرماتے لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِلدُّعَاءِ، اس لیے کہ نماز جنازہ جو ہے یہ شروع کیوں کی گئی ہے، یہ کیوں رکھی گئی ہے نماز جنازہ؟ یہ بیسیکلی للدعاء، دعا کے لیے رکھی گئی ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ مقدمۃ الدعاء الحمد، دعا کا جو مقدمہ ہے، یعنی دعا سے پہلے کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ فرمایا دعا کا مقدمہ، دعا سے پہلے جو کام کرنا ہے الحمد والثناء، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرنا ہے، والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا ہے، لل قرات، کوئی قرات نہیں کرنی، دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے بعد جو ہے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگنی ہے میت کے لیے نماز جنازہ کے اندر۔ تو نماز جنازہ کے اندر بیسیکلی قرات ہے ہی نہیں، جب قرات نہیں ہے تو اونچی آواز میں کیوں پڑھا جائے گا؟ سورہ فاتحہ کو بطور قرات کیوں پڑھا جائے؟ سورت کو بطور قرات کیوں پڑھا جائے؟ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب اور لا صلاۃ الا بقرات، کہ جس میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قرات کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو یہ فرماتے ہیں بدائع ثنائے کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے لا یتناول صلاۃ الجنازۃ
نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو فرمان جس میں فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قرات کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ نماز جنازہ کو شامل نہیں ہے، اس میں نماز جنازہ نہیں ہے۔ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نماز جنازہ حقیقتاً اس نماز کی طرح نہیں ہے جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ انما ہی دعاء و استغفار للمیت، اہل علم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ انما جو لفظ آتا ہے یہ حسر کے لیے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے صرف، یعنی نماز جنازہ حقیقتاً نماز نہیں ہے، انما ہیا، یہ تو صرف اور صرف دعا اور استغفار ہے میت کے لیے۔ تو یہ بدائع ثنائے جو کتاب ہے اس کے اندر میں نے عبارت آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے، اور اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر قرات نہیں ہے، سورہ فاتحہ کو ایسے قرات نہیں پڑھا جائے گا، ہاں ایسے دعا اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب آئیے اس طرف کہ نماز جنازہ اگر ہم نے پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو آئیے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے، فتاوی عالمگیری۔ یہ فتاوی عالمگیریہ کتاب کون سی ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو یاد رکھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کم و بیش انہوں نے 500 علماء کو جمع کیا اور ان سے کچھ فقہی مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں جمع کیے گئے، تو وہ جو مسائل جمع کیے گئے اسے ایک نام دیا گیا فتاوی عالمگیری۔ تو یہ فتاوی عالمگیریہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر 180 ہے۔ اب اس کتاب میں جو کہ 1-2 مفتیوں کا نہیں بلکہ کم و بیش 500 بڑے بڑے چوٹی کے علماء مفتیان کرام، ان کی لکھی تحریر، ان کے بیان کیے ہوئے مسائل، ان کا بیان کیا ہوا طریقہ آج ہم سنتے ہیں کہ ان علماء نے نماز جنازہ کا طریقہ کیا بیان کیا۔ تو فرماتے ہیں نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے فَيُكَبِّرُ لِلْإِفْتِتَاحِ، کہ نماز جنازہ کو شروع کرنے کے لیے تکبیر کہے، وَيَقُولُ، اور وہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ جو ہم ثنا پڑھتے ہیں یہ ثنا پڑھے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اب ثنا پڑھ لی، اس کے بعد فرمایا ثم یکبر اخری، پھر فرماتے ہیں کہ پھر دوسری تکبیر کہے، اور دوسری تکبیر کے بعد کیا کہنا ہے؟ فرمایا ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری تکبیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا سبحانک اللہم، دوسری تکبیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک، ثم یکبر اخری، پھر اس کے بعد تیسری تکبیر کہنی ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں یدعو للمیت و جمیل مسلمین، اس تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کہنے کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ اس طرح نماز جنازہ مکمل ہوگی۔ اچھا یہاں پر ایک چیز میں اور گزارش کرتا چلوں، یہ جو امام بخاری کے استاد ہیں جنہیں ابن شیبہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 235 سنہ ہجری میں ہوئی ہے، یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ تو آئیے امام بخاری کے جو استاد ہیں ابن شیبہ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو کتاب لکھی مصنف ابن ابی شیبہ، جس کی کم و بیش 10 یا 12 کے قریب جلدیں ہیں، انہوں نے نماز جنازہ کا طریقہ کیا لکھا ہے؟ تو آئیے ان سے سنتے ہیں کہ انہوں نے مصنف ابن شیبہ کے اندر یہ کیا طریقہ لکھا۔ مصنف ابن شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 490 ہے۔ فرماتے ہیں قال فی تکبیرۃ الاولی، فرمایا تکبیر اولی میں یبدأ بحمد اللہ والثناء علیہ، کہ پہلی تکبیر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے گی۔ پھر فرمایا والثانیۃ، اور دوسری تکبیر میں صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے گا۔ والثالثۃ دعاء للمیت، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کی جائے گی۔ والرابعۃ للتسلیم، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا۔ تو یہ مصنف ابن شیبہ کتاب ہے جنہوں لکھی ہے امام ابن شیبہ نے، جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ تو جب انہوں نے نماز جنازہ کو بیان کیا کہ بھی نماز جنازہ پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، اور اس میں کوئی سورہ فاتحہ اونچی آواز میں پڑھنا یا کوئی سورت پڑھنا کہیں پر نہیں لکھا،
اور پھر مصنف ابن شیبہ کے اندر ہی اسی کتاب کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 490 کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کی نماز جنازہ پڑھتے تھے، اذا صلی علی میت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی میت پر نماز جنازہ پڑھتے، یبدأ بحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرتے، ویصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا کرتے، ثم یقول، پھر آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا دیگر دعائیں بھی منقول ہے احادیث کے اندر۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ماننے والے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ حضرت علی کو ماننے والوں، حضرت علی کی مانتے ہوئے نماز جنازہ پڑھو، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ کے اندر پہلی تکبیر کے بعد نہ تو سورہ فاتحہ اونچی آواز میں پڑھتے تھے، نہ ہی کوئی سورت اونچی آواز میں پڑھتے تھے، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اس کے بعد درود پاک پڑھتے، اور اس کے بعد میت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ بعض اوقات جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو بعض لوگ پہلے سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں، اور بعض لوگ ایک طرف ہاتھ چھوڑتے ہیں، دوسری طرف جب پہلی طرف سلام پھیرتے ہیں تو ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں، دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں تو دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ تو درست طریقہ کیا ہے؟ میں ایک مرتبہ سن رہا تھا کسی بندے سے، وہ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا اور وہ کہہ رہا تھا جی کہ پہلے آپ سلام پھیریں، اس کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑیں، اگر آپ نے پہلے ہاتھ چھوڑ دیے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، یہ اس بندے نے بات کی۔ تو آئیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یہ فتاوی رضویہ، مشہور زمانہ کتاب ہے فتاوی رضویہ، اس کی جلد نمبر 9 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 194 ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ سلام جو ہے نا، سلام نماز جنازہ کے اندر سلام، فرمایا وقت خروج ہے، اس وقت ہاتھ باندھنے کی طرف کوئی داعی نہیں، یعنی ظاہر یہی ہے کہ تکبیر چہارم کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر بہار شریعت کے حوالے سے لکھا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کھول کر سلام پھیرے۔ بہار شریعت، اور بہار شریعت میں جس کتاب کا حوالہ دیا وہ ہے در مختار رد المحتار، جسے ہم فتاوی شامی کہتے ہیں، تو اس حوالے سے بیان کیا گیا کہ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کھول کر سلام پھیرے۔ تو یہ پتا چلا کہ جب ہم نے نماز جنازہ پڑھنی ہے تو نماز جنازہ کے اندر پہلے چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کھول لیں، اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لیں۔ ایک آخری چیز جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد جو لوگ دعا مانگے بغیر چلے جاتے ہیں تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دعا مانگنا جو ہم نے نماز جنازہ کے اندر دعا مانگ لی ہے، اب دوبارہ دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ابو داؤد شریف صحاح ستہ کی کتاب ہے، اور اس کی جو حدیث ہے وہ ہے 3199 ابو داؤد شریف، اور یہ حدیث مبارکہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت پر نماز پڑھ لو تو اس کے لیے خلوص سے دل سے دعا کرو۔ کیا فرمایا؟ جب تم میت پر نماز پڑھ لو پھر اس کے بعد خلوص سے دل سے دعا کرو۔ اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ دعا بعد نماز جنازہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ بھی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ بن سلام کون ہے؟ یہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے،
اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ دیکھا، اور چہرہ مبارک دیکھتے ہی آپ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور آپ نے فرمایا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنا پیارا اتنا نورانی چہرہ کسی سچے کا ہو سکتا ہے، تو آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک نماز جنازہ پر حاضر ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ نماز تو ہو چکی ہے، تو آپ نے حاضرین سے کیا فرمایا؟ یہاں پر وہ لوگ بھی غور کریں کہ جو نماز جنازہ بعضوں کا دو مرتبہ پڑھے ہوتے ہیں، مطلب ایک مرتبہ اپنے شہر میں پڑھ لیا، دوسری مرتبہ گاؤں لے کر جانا ہے وہاں پڑھ لیا، یا کسی کا انتقال کسی دوسرے شہر میں ہوا وہاں بھی جنازہ پڑھ لیا، اور جہاں پر دفنایا جا رہا ہے وہاں بھی لا کر جنازہ پڑھ لیا، اور دلیل یہ دیتے ہیں جی وہاں جنہوں نے پڑھا تھا انہوں نے یہاں نہیں پڑھا، تو جنہوں نے یہاں پڑھا انہوں نے وہاں نہیں پڑھا۔ تو یاد رکھیں نماز جنازہ صرف ایک مرتبہ ہے، ایک مرتبہ پڑھ لینے کے بعد اب دوبارہ جنازہ پڑھنا، بلکہ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے پر پہنچے، تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ نماز تو پڑھ چکے، اب میرے ساتھ مل کر دعا تو مانگ لو۔ کیا فرمایا؟ میرے ساتھ مل کر دعا مانگ لو۔ نماز جنازہ ہونے کے بعد عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مل کر نماز تو پڑھ چکی ہے، اب دعا مانگ لو۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپ فرما رہے ہیں لوگوں آؤ اور آ کر میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جاؤ۔ تو اسی طرح بے شمار جو ہے وہ صحابہ کرام کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے، تو انہوں نے بھی یہی بیان کیا کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود پاک، تیسری کے بعد دعا، اور چوتھی کے بعد جو ہے وہ سلام وغیرہ ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کا بھی معمول تھا کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ تو ان ساری چیزوں سے جو سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ نماز جنازہ کے اندر بلند آواز سے قرات نہیں کی جائے گی، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا بھی کی جائے۔ یہ سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے۔ اور سنت رسول کس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نجاشی بادشاہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کا انتقال ہوا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں اس کا جنازہ پڑھا، اور جنازے کے بعد آپ نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی۔ تو ان چیزوں سے ثابت یہی ہوتا ہے۔ اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ آج جو لوگ ہمیں یہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں جی مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، جو وہاں پر طریقہ اپنایا جاتا ہے ویسے ہی طریقہ اپنایا جائے، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے، صرف اتنا سا سوال ہے کہ جو لوگ اللہ کا گھر جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے سرکار کے روزے پر حاضری دی ہے، تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تقریباً ہر نماز کے بعد جنازے ہوتے ہیں، جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ تو میرا سوال صرف اتنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ایک نئی بدعت کو جنہوں نے شروع کیا کہ وہ نماز جنازہ میں اونچی آواز میں قرات کرتے ہیں، تو میرا سوال ان لوگوں سے صرف یہ ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں جو نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے تو کیا اس میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے یا آہستہ آواز میں؟ تو یقیناً جنہوں نے بھی نماز جنازہ وہاں پر پڑھی ہوگی یا دیکھا ہوگا کہ وہ نماز جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں، تو وہ نماز جنازہ میں بلند آواز سے قرات نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ بلند آواز سے قرات کرنا سنت نہیں ہے، بلکہ سنت یہی ہے کہ آہستہ آواز میں میت کے لیے دعا کی جائے، اور دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔